ملک کی حالات کے لحاظ سے چونکہ ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے کچھ لوگوں نے، کسی وفد نے اسرائیل کے صدر سے ملاقات کی ہے، تو یہ بات ہمارے لیے بڑی باعث تشویش ہے۔ یعنی پاکستان کے وفد کا اسرائیل کے صدر سے ملاقات کرنا، یہ گویا کہ نظریہ پاکستان پہ حملہ کرنا ہے۔ یہ پاکستان کی پاکستانیت کے خلاف ہے، آئین پاکستان کے خلاف ہے، یہ صریح نص قرآنی کے خلاف ہے۔ یعنی لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ پہلے بھی پتہ نہیں کیا کیا یہ خفیہ کرتے رہتے ہیں، یہ سب کچھ اس سے دوستی کے لیے کیا جا رہا ہے اور اسے تسلیم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے جو ارتکاب کیا جرم کا، وہ کچھ عرب ممالک ہیں کہ جنہوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، اور ایسے ہی ترکی کا صدر بھی وہاں گیا رہا ہے اور یا اس کی ملاقات ہوئی ہے، یہ میڈیا پر آیا تھا۔ تو یہ چھوٹے جرم نہیں، بہت بڑے جرم ہیں۔ اور پاکستان کے جو صدر ہیں یا پاکستان کے جو وزیر اعظم یا حکمران کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان نظریاتی سلطنت ہے اور اس کے عوام نظریاتی ہیں، اور اگر یہاں کسی نے اسرائیل سے دوستی کا سوچا تو پاکستان کے عوام اسے اسرائیلی بھیج دیں گے، یعنی اسے یہاں نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک خاص قسم کا جذبہ ہے، مذہبی قوت ہے، اور یہاں کا فیصلہ جو اس کے پیچھے دنیا اپنے فیصلے کرتی ہے۔ لہذا ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے اپنی پالیسی کا یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم بھرپور طریقے سے ایسی ملاقاتوں کی مذمت کرتے ہیں اور اسرائیل سے دوستی کو مسترد کرتے ہیں، اور ہمارا یہ عزم ہے کہ کبھی بھی ہم ایسی نوبت نہیں آنے دیں گے اللہ کے فضل سے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے اور قرآن و سنت کے خلاف یہاں پر یہ اتنا بڑا فیصلہ ہو جائے۔ اسے کبھی بھی ہم برداشت نہیں کریں گے، اور اللہ کی توفیق سے اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان پاگلوں کو ہدایت دے کہ جو اس کے ساتھ دوستی کی پینگیں چڑھانا چاہتے ہیں، کہ جس کی دشمنی پر اللہ کے قرآن نے گواہیاں دی ہیں۔ اور یہاں تک کہ یہ جو میں تو اپنی تحقیقات جو ہیں بتاتا رہتا ہوں کہ یہ لفظ اسرائیل، یہ جو ہماری زبانوں پر آج مذمت کے لیے بھی اسرائیل کا لفظ ہمیں بولنا پڑتا ہے، اصل میں اس کا نام ہے الکیان الصہیون۔ یہ اس کا نام ہمارے نزدیک نہیں تھا، مسلمانوں کے نزدیک انہوں نے اپنا یہ لقب ہمارے میڈیا سے اور پھر ہم سب سے منوایا ہوا ہے کہ آج الکیان الصہیون کہہ کے ہم رد کریں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ رد کس کا کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کا تو بڑا مقدس معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور اسے یہ لقب ہے، یہ نبیوں کے القاب میں سے ہے۔ اور اس بنیاد پر یعنی آج ہم اتنے اپاج ہو گئے ہیں کہ ہمیں رد کرنے کے لیے بھی پھر انہی کا لفظ بولنا پڑتا ہے جو وہ ہم سے بلوا کے جشن منانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہے ہمارے دشمن، مگر ہمیں اتنی عزت سے بلا رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ۔ تو اس لیے یہ پراپوگنڈا چونکہ بہت پرانا آ رہا ہے اور چلتے چلتے آج ایسی صورتحال بن گئی ہے، بہرحال جس کو وہ اسرائیل سے تعبیر کرتے ہیں، اور ہمارے نزدیک وہ ایک ولد الحرام سلطنت ہے کہ جس نے سب سے بڑا دنیا میں انٹرنیشنل قبضہ گروپ ہے، اور جس نے اتنا بڑے مظالم کیے ہیں، جن کے دامن پر اتنے فلسطینیوں کا اربوں کا خون ہے۔ ہمارے ان حکمرانوں کو کم از کم وہ خون دیکھنا چاہیے۔ فلسطینیوں کی تیسری نسل جو ہے وہ اب خیموں میں زندگی بسر کر رہی ہے، تو یہ ان کو ان کی فکر نہیں، اور یہ اسرائیل اس کے دوستی کے لیے یہ کوششیں کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کسی بھی ایسے فیصلے سے جو آئین پاکستان اور نظریہ پاکستان کے منافی ہے، اس ملک کے حکمرانوں کو بچائے کہ ایسا کوئی فیصلہ نہ ہو، اور اس ملک کا جو تشخص ہے اسلامی طور پر وہ برقرار رہے۔